آج احمد فراز کی ایک بہت خوبصورت غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا۔ بھائی بات تو سچ ہے، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا۔ اگر وقت سخت پڑا ہے تم پر تو اس کے لیے اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے دور چلا جاؤں تو یہ ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جہاں تم آنکھ سے دور گئے، جہاں تم محبوب سے دور ہوئے، ایک دن وہ بھی آئے گا جب دھیرے دھیرے تم اس کے دل سے بھی اتر جاؤ گے۔ تو آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا۔ وقت جیسا بھی ہے وہ گزر ہی جائے گا، محبوب سے دور مت ہونا کبھی۔ اور اتنا مانوس نہ ہو خلوت غم سے اپنے، اتنا مانوس نہ ہو خلوت غم سے اپنی، تو کبھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا۔ اب اگر صاحب غم پڑا ہے تو آپ نے کیا کیا کہ بالکل گوشہ نشین ہو گئے اور جا کر کہیں کسی کونے میں پڑ رہے، پوری دنیا سے تعلق ختم ہو گیا اور بس آپ ہیں اور آپ کا غم ہے۔ اگر اس طرح آپ نے خلوت سجائی اپنی، اس طرح اگر آپ تنہائی میں جا کر آپ اپنے غم کا اوڑھنا بچھونا آپ نے بنا لیا غم کو، تو اتنا مانوس نہ ہو خلوت غم سے اپنی، تو کبھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا۔ تیرا وہ حشر ہو جائے گا کہ ایک دن جب تو بھی کبھی آئینہ دیکھے گا تو دوسرے کی تو چھوڑ تو خود بھی ڈر جائے گا۔ یہ حالت ہو جائے گی تمہارے چہرے کی، تمہاری شناخت ہی مٹ جائے گی بالکل۔ اور تم سر راہ وفا دیکھتے رہ جاؤ گے اور وہ بام رفاقت سے اتر جائے گا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ سر راہ وفا، تم سر راہ وفا، تم اس کی وفا کی راہ میں اس کی راہ تکتے رہو گے، تم سر راہ وفا دیکھتے رہ جاؤ گے اور وہ بام رفاقت سے اتر جائے گا۔ اور جو رفاقت کے جس بام پر تم نے اسے بٹھایا ہے، جو اونچا مقام اسے عطا کیا ہے، وہ کب اتر جائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تم سر راہ اس کی راہ دیکھتے ہی رہو گے۔ تم سر راہ وفا دیکھتے رہ جاؤ گے اور وہ بام رفاقت سے اتر جائے گا۔ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا۔ یہ اللہ سے مخاطب ہے یہ شعر کہ زندگی تیری عطا ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش جو تو نے بخش دی ہے ہمیں زندگی، تیری دہلیز پر، تیری ہی دہلیز پر یہ دھر جائے گا، لے کر نہیں جائے گا جب وہ اس دنیا سے جائے گا۔ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا۔ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا۔ منظر یہ ہے کہ کشتی پہ کئی لوگ سوار ہیں اور وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے کسی بنا پر، تو اب شاعر کو یہ لگ رہا ہے کہ اب تو بچنا محال ہے، اب تو ہم بچ نہیں پائیں گے، لیکن مجھے تو ڈوب کے مر ہی جانا اور میرے ساتھ اور بھی لوگوں کو بھی ڈوب جانا ہے، تو کیوں نہ میں ڈوبتے ڈوبتے ایک چھوٹی سی کوشش کروں، میں کشتی کو اچھالا دے دوں، ایک ایسی اچھال دے دوں میں، شاید یہ ساحل کی طرف اور اچھل جائے، یہ ساحل کے تھوڑا قریب ہو جائے اچھالا دینے سے، تو میں تو نہیں بچوں گا یہ تو پتہ ہے، شاید میری وجہ سے، میری اس کوشش سے دوسروں کی جان بچ جائے، تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا۔ اور ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ جب دکھ آپ پر پڑے، دکھ کی گھڑی آئے، جب کوئی غم پڑے تو لازم ہے کہ اسے ضبط کیجیے، یہ لازم کرنا ایک اچھی بات ہے، ضبط لازم ہے، مگر دکھ ہے قیامت کا فراز۔ لیکن یہ دکھ جو ہے یہ کوئی عام دکھ نہیں ہے، معمولی دکھ نہیں ہے، قیامت کا ہے، بہت بڑا غم ہے، یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ تمہیں رو لینا چاہیے، کیونکہ آنسو بہہ جانے سے بھی تھوڑا دل ہلکا ہو جاتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو ظالم، خود کو وہ ظالم کہہ کے مخاطب کرتا ہے کہ ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ اب اگر تو نہیں رویا تو ہو سکتا تیرا کلیجہ پھٹ جائے، تجھے ہارٹ اٹیک آ جائے، کچھ ایسا ایک فزیکل ایک کنڈیشن آ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ تو مر جائے۔ اس لیے یہ دکھ میں ضبط لازم ہے، یہ دکھ ضبط سے بہت بڑا ہے، بہتر ہے کہ تو اس میں رو لے تاکہ تیری طبیعت سنبھل جائے اور تو پھر سے جی سکے۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا
تو مر جائے گا. آپ کو غزل احمد فراز کی غزل یہ کیسی لگی, یہ ویڈیو کیسا لگا, ہمیں بتائیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں.